بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ سامعین محترم، رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان کرامت عباس حیدری ایک مرتبہ پھر دوسرے پارٹ کے ساتھ، یعنی 2 رمضان مبارک 2022 کو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس رحمت رمضان پروگرام میں قصص الانبیاء پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں پہلے ابو البشر، انسانیت کے باپ، جناب حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کی ذات مبارکہ پر۔ سامعین محترم، جناب آدم علیہ السلام زمین کی ایک چوتھی تہہ ہے جسے ادم کہا جاتا ہے، اس کی مٹی کی وجہ سے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، جہاں خلقت آدم کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ہے، وہاں پر سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں سجا لوں، اس میں اپنی من روح کا جز شامل کر لوں، پھر اسے سجدہ کرنا۔ یعنی اب تخلیق آدم علیہ السلام جو ہے وہ 4 چیزوں سے ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی، اور 5واں امر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آدم علیہ السلام 4 سے نہیں 5 سے مکمل ہوئے، یعنی آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ اجزاء آدم ہیں، یعنی جن سے جناب آدم علیہ السلام کا وجود بنا۔ اور پھر 5ویں اس میں روح شامل کی گئی۔ من عربی میں جز کو کہتے ہیں، کل کو نہیں، یعنی من جو ہے وہ بعضیت پر دلالت کرتا ہے، کلیت پر نہیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے وہ جمعہ کے روز اس میں روح شامل کی گئی، اور جناب آدم علیہ السلام پہلے ابو البشر ہیں۔ اور میرے پاک اللہ کا کیا خوبصورت طریقہ کار ہے کہ جناب آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا جو مادر کائنات ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یعنی اللہ چاہے نہ ماں ہو نہ باپ ہے، یعنی اللہ چاہے نہ ماں ہو نہ باپ ہو، وہ آدم و حوا بنا دے۔ میرا اللہ چاہے باپ نہ ہو صرف ماں ہو، اور وہ عیسیٰ روح اللہ بنا دے، اور وہ چاہے ماں بھی ہوں باپ بھی ہوں، اور قیامت تک سلسلہ جاری رکھے۔ یعنی اللہ نے اپنے قادر ہونے کی، اللہ نے اپنا لا شریک خالق ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ قادر کو کہتے ہیں، محتاج کو نہیں۔ پوری کائنات جس کی محتاج ہو وہ میرا پاک اللہ ہے۔ وہ چاہے تو نہ ماں ہو نہ باپ ہو، آدم صفی اللہ بنا دے، وہ چاہے ماں ہو باپ نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ بنا دے۔ یہ اس کی قدرت کے مظہر ہے۔ اگر اب ہم انسان پہ غور کریں، آدم علیہ السلام پہ غور کریں، یا آدم کی اولاد پہ غور کریں، تو یہ اللہ کی خالقیت کا سب سے بڑا معجزہ اکبر ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، لا آف نیچر ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر آگ لگی ہو تو پانی اس پہ ڈالا جائے زیادہ مقدار میں تو وہ بجھ جائے گی، یعنی آگ اور پانی ایک جگہ نہیں ہو سکتے، ہوا اور مٹی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں تیز ہوا طوفان ہوگا وہاں مٹی اڑ جائے گی۔ ایک جگہ ہوا اور مٹی نہیں رہ سکتے، ایک جگہ آگ اور پانی نہیں رہ سکتے، اور وہ میرا مالک ہے جو ایک ہی جگہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی کو یکجا کر کے پھر اس میں طاقت امر ڈال کر اسے ایک آدم بنا دے، اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے خلافت کا عہدہ مقرر کیا، اور یہ کہہ کر سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جس طرح نبوت من جانب اللہ ہے،
جس طرح رسالت من جانب اللہ ہے، جس طرح امامت من جانب اللہ ہے، جس طرح ولایت من جانب اللہ ہے، اسی طرح خلیفۃ اللہ ہونا بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں 4 خلفاء کا ذکر کیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ قرار دیا، جناب ہارون کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اسی طرح جناب داؤد کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اور جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا۔ یہ قرآن مجید میں تذکرے موجود ہیں، آگے چل کر ہم انشاءاللہ اس کو ذکر اس کا کرتے رہیں گے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی جب خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا، اے بار الہ، تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کیا ہم کافی نہیں تھے؟ آپ اس انسان کو بناؤ گے جو زمین پر جا کر خون ریزیاں کرے گا۔ یعنی اس آیے کریمہ میں آپ کو فرشتوں کے علم غیب کا علم ہوتا ہے کہ ابھی جناب آدم علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں خلیفۃ اللہ بن کر زمین پہ اتارے نہیں گئے، اور فرشتے پہلے یہ کہہ رہے ہیں، یہ پیشن گوئی نہیں تھی، یہ ملائکہ کا علم تھا کہ بار الہ تو اس کو بنائے گا جو زمین پر جا کے خون ریزیاں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ طے ہو گیا کہ جو بھی اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، وہ جاہل نہیں ہوتا، اور اللہ کے فرشتوں کو علم غیب اللہ نے دیا۔ تو جب فرشتوں کو اللہ علم غیب عطا فرما سکتا ہے تو یہی فرشتے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر کبھی فقیر بن کر آتے ہیں، روٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹی دختر اختر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چکی پیستے نظر آتے ہیں۔ تو جس دروازے کی چکیاں چلانے والے اور جس دروازے پر آنے جانے والے کو اتنا علم غیب ہو، اس سید المرسلین خاتم النبیین محبوب کبریا کے علم کی معراج کیا ہوگی؟ دوستو، جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، اور میں لگے ہاتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں مسئلہ کے مکتب فقہ جعفریہ میں اور مکتب اسلامیہ میں میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس کو یوں کہوں گا، دین اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے کہنے کی کہ نعوذ باللہ کسی نبی سے غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو خطا کرے، جو غلطی کرے، وہ معصوم نہیں ہوتا، اور معصوم کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے لیے یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ ان سے گناہ ہوا، ان سے غلطی ہوئی، یہ قطعاً شرعاً نص قرآن کے خلاف ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی سے غلطی ہوتی ہو، اور پھر میرا نبی تو سید المرسلین ہے۔ سرکار کو زمین پہ جب اتارا گیا، یہ ایک ترک اولا کی قسم ہے، اللہ نے نظام کائنات چلانا تھا۔ اللہ نے جب تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جہاں ملائکہ سے مراد صرف فرشتے نہیں، ہر طاقت سے کہا، تو ابلیس اکڑ گیا۔ اب اللہ نے ابلیس کا کفر کھولنے کے لیے سجدہ آدم کا حکم دیا، ورنہ وہی اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ سجدہ حرام ہے، اور جو آدم کو سجدہ ہوا وہ سجدہ تعظیمی تھا تاکہ شیطان کی شیطنت کھل سکے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، آل محمد کی محبت ہمارا ایمان، ہمارا مرکز بنا دے۔ انشاءاللہ کل اگلی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام توفیق۔